خطہ فلسطین ہمارے لیے بہت مقدس مقام ہے، بڑی اس کی اہمیت ہے، اس کی ایک امتیازی حیثیت ہے۔ وہ ہمارا قبلہ اول بھی رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج میں وہ آخری زمینی پڑاؤ بھی ہے جہاں سے آپ کا عروج آسمانی شروع ہوا۔ تو اور اس میں بہت زیادہ مقدس مقامات موجود ہیں، مجموعی طور پر ہمارے لیے اس کی کیا دینی اور روحانی اہمیت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، فلسطین کے لیے ہمارے سینے میں اور ہمارے دلوں میں جو دھڑکن ہے اور جو درد ہے، اس کی وجہ اور سبب بھی یہی ہے کہ ہم مسلمانوں کے نزدیک ہماری تاریخ اور ہمارے قرآن و سنت کے علمی اثاثوں میں فلسطین اور اس خطے کی تقدیس، اس کے امتیاز اور اس کے خصوص اور امپورٹنس کا بڑی ڈیٹیلز کے ساتھ ذکر موجود ہے۔ ماشاءاللہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی متعدد آیات میں اس خطے پر اپنی برکات اور رحمتوں کے خصوصی پڑاؤ کا بھی ذکر فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں بھی سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی معراج کا ذکر فرمایا کہ آپ مکہ مکرمہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تشریف لائے۔ مسجد اقصی کہاں ہے؟ اسی فلسطین کے شہر بیت المقدس، یروشلم یا القدس جس کے نام ہے، اس کا ماتھے کا جھومر ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ساتھ یہ بھی فرمایا الذی بارکنا حولہ، اللہ اللہ اللہ۔ ہم نے اس مسجد کے اندر تو برکتیں ہیں ہی، سبحان اللہ۔ ارد گرد بھی برکتوں کو پھیلایا ہوا ہے۔ کیا شان ہے۔ اب ارد گرد کی برکات کیا ہیں؟ وہاں انبیاء کرام علیہ السلام کے مقام مدفونین ہیں، سبحان اور مساکن ہیں بعد از وصال، وہاں نہریں ہیں، باغات ہیں، یہ سب اللہ کی برکات کے مختلف نمونے ہیں۔ وہ جگہ ہیں جہاں انبیاء علیہ السلام چلتے پھرتے تھے۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اور یہی مسجد اقصی وہ مقدس مقام ہے جہاں تاریخ انسانیت کا ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو روئے زمین کے کسی اور خطے اور مقام پر نہیں پیش آیا۔ اللہ اکبر۔ اور وہ یہ کہ اللہ رب العزت کے تمام انبیاء اور رسولان اعظام، جن کی تعداد 1,24,000 کم و بیش ہے، وہ سب کے سب اس ایک پوائنٹ پر جمع ہوئے۔ سبحان اللہ۔ واہ، اور یہاں کیا بات ہے۔ نبی آخر الزمان رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی امامت فرمائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جلیل القدر انبیاء میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا مسکن رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی ہجرت کر کے عراق سے یہاں تشریف لائے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں انبیاء اکرام یہاں تشریف فرما رہے، حضرت یوسف علیہ السلام، پھر حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، پھر حضرت موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت یحییٰ و زکریہ علیہ السلام۔ سبحان اللہ۔ انبیاء اکرام کی یہاں تبلیغ جاری رہی، مساکن رہے، یہاں پر وہ خدمات انجام دیتے رہے۔ اس خطے کو قرآن مجید نے ارض مقدس بھی کہا ہے، الارض المقدسۃ التی، سبحان اللہ۔ خود اس کو ارض مقدس کہا۔ اللہ اکبر۔ بارکنا حولہ بھی کہا، بارکنا فیہ بھی کہا کہ اس خطے میں برکتیں ہیں۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ ساتھ خود رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسجد میں نماز پڑھنے کے حوالے سے کچھ خاص باتیں ارشاد فرمائی۔ جی۔ آپ نے اس میں ایک نماز کو ایک حدیث کے مطابق 1000 نمازوں کے برابر قرار دیا، سبحان اللہ۔ اور ایک حدیث میں آپ نے مسجد اقصی کی ایک نماز کو 50,000 نمازوں کے برابر قرار دیا۔ سبحان اللہ۔ اور ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ ان قریب ایسا وقت آئے گا، کسی کے پاس گھوڑے کی رسی کے برابر اگر جگہ ہوئی جس سے وہ بیت المقدس میں
مسجد اقصیٰ کو دیکھ سکے تو یہ اتنی جگہ رسی کے برابر کمال ہے، ساری دنیا و ما فیہا کل متاع دنیا سے بھی اس کے لیے زیادہ بہتر ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا یعنی آپ نے مرتبہ ایک اشارہ دے دیا اللہ اکبر۔ کہ وقت آئے گا جس میں پیچیدگیاں ہوں گی اور مسجد اقصیٰ کی زیارت تک مشکل ہو جائے گی۔ آج وہ دن آ چکا ہے۔ جو وہ کر پایا اس کے لیے وہ بہت فضیلت کی بات ہوگی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک دعا کی تھی جی، جب آپ تعمیر کر چکے، اس کے بعد آپ نے دعا کی یا اللہ کہ 3 دعائیں تھیں، ان میں سے ایک بتا رہا ہوں جناب، کہ یا اللہ جو اس مسجد میں نماز پڑھے تو اس کو اس طرح کر دینا جیسے وہ آج ہی اپنی والدہ سے اس دنیا میں آیا سبحان ہے اللہ، اور اس پر پاک گناہ صاف۔ کا کسی قسم کا بوجھ نہیں۔ حضرت عمر نے 15 ہجری میں اسے فتح کیا صلح صفائی کے ساتھ۔ 500 سال یہاں مسلمانوں کی حکومت بے رہی۔ شک۔ اس کے بعد ظلم، جبر اور بے پناہ بربریت سے اس خطے پر عیسائیوں نے جو ظلم ڈھائے قبضہ کیا، پھر حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی نے اسے واپس لیا، اور اس کے بعد دوبارہ جو خون کا ایک سلسلہ رہا اس پر بات ہوگی۔ اللہ کرے یہ ارض مقدس آمین، واپس اسلام کے دائرہ میں آئے اور امن اور شانتی کا مقام بے بنے۔ شک ایسے ہی۔